رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے والد کی زکوٰۃ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ ناتا اور تعلق توڑنے والا آج ہمارے درمیان میں نہ بیٹھے بلکہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ مجلس میں ایک نوجوان تھا جو بالکل سب سے اخیر میں بیٹھا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تو فوراً وہاں سے اٹھا اور مجلس سے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تیرے علاوہ کوئی بھی آدمی اس مجلس سے نہیں اٹھا، تیرے مجلس سے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک خالہ ہے، انہوں نے مجھ سے رشتہ ناتا توڑ رکھا تھا، میں آپ کا ارشاد سنتے ہی ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا، بیٹے عادت کے خلاف اچانک کیسے آ گئے؟ میں نے آپ کا ارشاد سنایا تو انہوں نے میرے لیے اللہ سے معافی چاہی اور میں نے ان کے لیے۔ ہم نے اپنا معاملہ صاف کر لیا اور اپنے پچھلے عمل پر اللہ سے معافی مانگ لی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بیٹھ جاؤ، اور پھر ارشاد فرمایا، سن لو، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو کر ان سے رشتے ناتے اور تعلق توڑنے والی قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ حضرات، ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہنا چاہیے، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان سے معافی مانگ کر ان کو خوش کر دینا چاہیے۔ رشتہ داروں سے اچھا تعلق قائم کرنے پر اور ان سے رشتے ناتے جوڑنے پر اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، عمر بھی لمبی کرتے ہیں اور روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔